ایک آزاد جمہوریہ کا اعلان کریں گے۔ مصطفیٰ کمال اتہ ترک نے 29 اکتوبر سن 1923 عیسوی کو قانون ساز کے ایک گروپ کے ساتھ عشائیے میں یہ اعلان کیا اور اگلے روز ووٹنگ کے بعد ترک پارلیمنٹ نے حکومت کی نئی شکل اختیار کی اور اتہ ترک ترکی کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ جمہوریہ زندہ باد، مصطفیٰ کمال پاشا زندہ باد۔ قانون سازوں نے چیخ چیخ کر یہ نعرے لگائے۔ جہاں بہت سے لوگوں نے اس پر جشن منایا، وہی بہت سے دوسرے سلطنت عثمانیہ کے زوال کی سوگ میں تھے۔ یہ ایک بہت نامی گرامی سلطنت تھی۔ آج ترکی کے قیام کے 100 سال اور سلطنت عثمانیہ کے حتمی زوال کو بھی تقریباً ایک صدی مکمل ہو گئی ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس تاریخی اعلان کے 100 سال بعد، جس نے مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دیا تھا، اب اتہ ترک کی میراث خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس سلطنت کو آخری دھچکا نومبر 1922 کو لگا، جب گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطان کے دفتر کو ختم کر دیا، جس سے اس سلطنت کے حکمران عثمانی خاندان کی تقریباً 600 سالہ تاریخ اپنے اختتام پر جا پہنچی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1299 کو رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی سپر پاور کا زوال جس نے تاریخ کی کئی ادوار میں طاقتور ترین حریفوں کا مقابلہ کیا، ترکوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ عثمانی ریاست 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جو اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، سعودی عرب کے کچھ حصے اور شمالی افریقہ کے ساحلی حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بہت سے دوسرے ممالک جیسے البانیہ، قبرص، عراق، سربیا، قطر اور یمن بھی جزوی یا مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ تھے۔ بہت سی قومیں سامراجی میراث کا ذکر ہی چھیڑنا پسند نہیں کرتی، مگر ترکی جیسے ممالک اسے بہت سنہری دور کے طور پر ان پرانی یادوں کا تازہ کرتے ہیں۔ عثمانیہ خاندان کا آغاز ایک ایسے موقع کے ساتھ ہوا جیسے عثمان اول، جو سلجوق سلطنت کے رہنما تھے، نے ضائع نہیں کیا۔ اپنی سلطنت اور ہمسایہ بازنطینیوں کی کمزوری کا ادراک حاصل کرنے کے بعد عثمان نے سن 1299 میں اناطولیہ میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ اب ترکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ترک ریاست کے بانی اور پہلے سلطان بن گئے۔ یہ وہ ریاست تھی جو کچھ ہی عرصے میں وسیع ہو کر 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل چکی تھی۔ عثمان کی اولاد اوٹمن یا اوتمن کہلاتی تھی، جہاں سے وہ عثمانی بھی کہلائے جانے لگے۔ انہوں نے 6 صدیوں تک ایک طاقتور ملک پر حکومت کی۔ تاہم پیرس دیدروت یونیورسٹی میں عثمانی اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر اولورو بوکیت کا کہنا ہے کہ سن 1299 میں صرف ایک ترک ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سلطنت کا قیام سن 1453 میں قسطنطنیہ کے زوال کے ساتھ شروع ہوا۔ فتح کی علامت کے طور پر ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے اور بازنطینی سلطنت کے 1000 سال کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی آبادی کے ایک بڑے حصے کے قتل کا حکم دیا، جبکہ بچ جانے والوں کو وہاں سے جلاوطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان دوم نے عثمانی علاقے کی دوسری حصوں سے لوگوں کو لا کر شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول یعنی اسلام کا شہر رکھ دیا اور اس کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ اس طرح یہ شہر نہ صرف سلطنت کا سیاسی اور فوجی دارالحکومت بن گیا تھا، بلکہ یورپ، افریقہ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم عالمی تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا۔ اس سلطنت کی معاشی ترقی کی بڑی وجہ سلطان محمد دوم کی اپنی ریاست میں تاجروں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافے کی حوصلہ افزائی کی پالیسی تھی۔ انہوں نے بہت سے تاجروں کو استنبول جانے اور وہاں کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دی۔ بعد کے حکمرانوں نے اس پالیسی کو جاری رکھا۔ پروفیسر اولورو بوکیت کے مطابق اس طاقت کی کامیابی کا سہرا جہاں طاقت کے مرکز فرد واحد کو جاتا ہے جس نے کسی قسم کی دشمنی نہیں مول لی اور ملک کو آگے کی طرف لے کر گئے، وہیں اس ریاست کی کامیابی کے پیچھے ایک وجہ اس کا فوجی ریاست ہونا بھی ہے۔ انہوں نے BBC منڈو کو بتایا کہ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کے خزانے کا ایک بڑا حصہ مزید علاقوں کو فتح کرنے پر خرچ ہوتا تھا۔ اس کا مقصد مزید دولت حاصل کرنا اور زیادہ ٹیکسوں کا حصول تھا۔ ان کے مطابق سلطنت کا ایک اور محرک اور اہم عنصر اس کی فوجی طاقت تھی۔